رومی اپنی دولت، اپنا کمایا ہوا مال لے کر بوریے بستر میں باندھ کر تھیلی میں لپیٹ کر جب مکے سے مدینہ کی طرف جانے لگے، یہ سوچ کر کہ اس دولت کو ہم مدینے میں جا کر جناب محمد رسول اللہ پر خرچ کریں گے، اس دولت کو ہم جناب محمد رسول اللہ پر لٹائیں گے، اس دولت کو جا کر ہم اسلام پہ خرچ کریں گے، وہاں کے صحابہ پہ ہم خرچ کریں گے۔ جیسے ہی مدینے جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑا تیار کیا، سواری تیار کی، مکے کے لوگوں نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے قریشیوں نے گھیر لیا۔ اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہا ہوں۔ جاؤ، مبارک ہو مدینے جانا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جاؤ مدینہ۔ لیکن یہ بتاؤ تھیلی میں کیا ہے، پوڈری میں کیا ہے؟ جواب دیا اس پوڈری کے اندر میری محنت کی کمائی ہے۔ کہا تم تو جب روم سے آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ماں باپ نے اسلام لانے کے جرم میں سب چھین لیا تھا، میں خالی ہاتھ آیا تھا مکے میں۔ کہا کہ یہ ساری دولت تم نے مکے میں کمائی ہے نا؟ کہ ہاں۔ یہاں سے بزنس کر کے کمائی ہے نا؟ ہاں۔ ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کے کمایا ہے نا؟ ہاں۔ تو پھر اس دولت کو، اس مال کو ہم تمہیں مدینے میں نہیں لے جانے دیں گے، کیونکہ یہ مکے سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ مکے کی بزنس کی برکت ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ محنت مکے میں کرو، کماؤ مکے میں، اور اپنی محنت کی کمائی لے کر جاؤ کہ مکے سے مدینہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مدینے جانا ہے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی پوری محنت کی کمائی کو چھوڑ دو، مکے ہمارے حوالے کرو۔ اب بولو کمائی چھوڑو گے یا مدینے جاؤ گے؟ سوچا تھا لچر پچر ایمان ہوگا، اتنی محنت کی کمائی اور گاڑی کمائی وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جائے گا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دے گا۔ کہا بولو کمائی چھوڑتے ہو یا محمد کا دین؟ کہتے ہیں نادانوں، کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں نادانوں شرم کرو، نادانوں شرم کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ میرے ایمان کا سودا کرتے ہو، میرے اسلام کا سودا کرتے ہو۔ ارے اگر میں نے اس دولت سے بھی 1000 گنا زیادہ دولت کمائی ہوتی اور تم نے یہ کہا ہوتا کہ اسلام کو چھوڑو گے یا یہ دولت، تو میں اس دولت پر لات مار دیتا۔ یہ تمہاری مکے سے میری کمائی ہوئی دولت تمہارے نام قربان، نچھاور کرتا ہوں تم پر، لیکن میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت صہیب رومی نے ساری دولت چھوڑ دی اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے صہیب کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت مکے والوں نے چھین لی، مکے میں کمائی ہوئی دولت تو نچھاور کر کے، قربان کر کے اور اسلام بچا کر واپس آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے صہیب اگر دولت چھوڑ دی اور اسلام بچا لیا تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام قربانیاں مانگتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہو مسلمان کہلاتے ہو، جوا نہیں چھوڑ سکتے اور مسلمان کہلاتے ہو، تمہاری بیٹیاں اور مائیں بہنیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی اور اس مسلمان کہلاتے ہو۔ شرم نہیں آتی ہمیں اور آپ کو؟ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان کہلوا رہے ہیں اور پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ قربانی ہم نے کچھ نہیں دی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اسلام نافذ نہیں کروا پائے ہیں، ہم اپنے گاؤں میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں۔ اور دنیا میں امن ایسے قائم نہیں ہوتا ہے، اسلام نے جو اصول بتائے ان اصولوں پر چلو۔
کیا یہ امن ہمیں بتائیں گے؟ دنیا میں امن، امن جانتے ہو؟ ایک شخص آتا ہے عدی بن حاتم، بخاری شریف کی جو حدیث اب میں سنانے جا رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا، بڑی پیاری روایت ہے۔ عدی بن حاتم اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے امن کیسے قائم ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں۔ آپ نے ان کی بات کو سنا اور ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں دوسرے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی نبی اکرم کے کان میں کچھ کہا۔ انہوں نے جو بات کہی اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول رہزنی بہت ہو رہی ہے، چوری بہت ہو رہی ہے، ڈکیتی بہت ہو رہی ہے، جو قافلہ راستوں سے آتا ہے ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، رہزنی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہے، ان کو قتل کر کے مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ غور کیجئے کون سا زمانہ تھا وہ اور شکایت کب ہو رہی ہے؟ یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں حکمرانوں کے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ وہ سنیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ راستے میں جو آ رہا ہے قتل ہو رہا ہے، جس کے پاس مال تجارت یا سامان ہے تو چاقو اور تلوار دکھا کر لوٹ لیا جا رہا ہے۔ یہ دو شکایتیں اللہ کے نبی سے کی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سنو، اے عادی سننا، میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے، بخاری شریف کی حدیث، میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے۔ کیا کہا آپ نے؟ ہیرا کا نام سنا ہے؟ حضرت عادی کہتے اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر دیکھا، ہیرا شہر گئے ہو کبھی؟ کہا اللہ کے نبی گیا تو کبھی نہیں ہوں لیکن نام سنا ہے ہیرا شہر۔ اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ظلم کرنے والے حکمراں اور لیڈر سنیں، انسانوں کے خون کو گاجر اور مولی کی طرح ان کے جسموں کو کاٹنے والے لیڈر اور حکمراں سنیں، اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئے گی، وہ مکہ شہر میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا شہر واپس چلی جائے گی۔ اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے ہیرا شہر سے اکیلے چلے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، اور اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا چلی جائے گی، کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے، تو میں نے دل میں سوچا فَعَيْنَا دُعَارُ تَيْئِن،
اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ, کیسی بات کر رہے ہیں. کہا نہیں میں نے, لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں. ایک عورت یا مرد کی تو عزت نہیں بچتی, مرد کی تو جان نہیں بچتی, ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی. یہ قبیلہ بنو طے کے یہ قاتل, یہ لٹیرے, یہ راہزن کہاں چلے جائیں گے, یہ کہاں غائب ہو جائیں گے. یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں, جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں, اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کہاں چلے جائیں گے, یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے. ایسا ہوگا. یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, میں نے سوچا بھی نہیں تھا. پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے عادی, تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے بعد زندہ رہے تو کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے. کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے, تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا. وہ کسرا جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا, ان کو کوئی جیت نہیں سکتا. مسلمانوں, ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے, تم ہو کہاں. تم معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو. تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے. یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد الرسول اللہ سے, یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے, یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے, تو عدی بن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسرا کی بات کر رہے ہیں آپ. کون سے کسرا کی؟ کسرا ابن ہرمز, یہی کسرا جو بادشاہ ہے, اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں, کسرا ابن ہرمز کی. آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسرا, اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اسی کسرا ابن ہرمز, اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے. تم دیکھو گے, مدینے میں آئیں گے, تم دیکھو گے. اور تیسری بات پھر فرمائی, آئے عادی اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی بھر بھر کر نکلیں گے, لوگوں کو صدقہ کریں گے, لوگوں کو زکات دینا چاہیں گے, خیرات کرنا چاہیں گے, لوگوں کو غریبوں کو سونا اور چاندی بانٹیں گے, لیکن کوئی سونا لینے والا نہ ہوگا, کوئی چاندی لینے والا نہ ہوگا. لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی مٹھی میں سونا بھر بھر کے, چاندی بھر بھر کے وہ لے جائیں گے صدقہ دینے کے لیے, لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب نہیں ملے گا, صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب انسان نہیں ملے گا, یعنی سونا اور چاندی لینے والے لوگ نہیں ملیں گے. اللہ کے نبی تو اس دنیا میں نہیں رہے. عدی ابن حاتم نے اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو بتایا, کیا ہے میرے ساتھی غور سے سنو, دو چیزیں تو میں نے جناب محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں. دو چیزیں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں. میں دیکھتا ہوں ملک شام سے, ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی آتی ہے, اپنی سواری پر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ خانے کعبہ میں طواف کرتی ہے, صفا مروہ کی چکر لگاتی ہے, سعی کرتی ہے, اور پھر ملک شام چلی جاتی ہے. اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا نہیں ہے. وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھا ہے, اور میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں
किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी लुट गया है, उसको भी शिकस्त दे दी है। हजरत उमर ने उसको भी शिकस्त दे दी है और किसरा का वो खजाना पूरा का पूरा लुट कर फतह होकर वो मदीने चला आया है। मैंने किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी मैंने मदीने आते हुए देख लिया है। नबी की ये 2 पेशीन गोइयां तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, एक पेशीन गोई रह गई है। अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी को मुट्ठी में भर भर के ले जाएंगे कि इसकी ज़कात दे दें, सदका दे दें, खैरात दे दें, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी ने, जब कयामत आएगी तो कुर्ब कयामत जमीन से सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, जमीन उगल देगी, सोना और चांदी को बाहर फेंक देगी। लेकिन लोग इतने अमीर और पैसे वाले होंगे कि जमीन पर पड़ा हुआ सोना नहीं उठाएंगे, जमीन पर पड़ी हुई चांदी नहीं। जिस सोने और चांदी के लिए आज तुम अपने ज़मीरों को बेचते हो, अपनी हया को बेचते हो, अपनी वफा को बेचते हो, मेरे भाइयों, वो सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये शाम से एक औरत अकेली आती है और हज करके उम्रा करके वापस चली जाती है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम कर दिया था, अदल कायम कर दिया था, इंसाफ का बोलबाला कायम कर दिया था। कातिल को कत्ल किया जाता था, किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर किसी ने आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाती थी, किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसको भी मारा जाता था, किसी ने किसी का कुछ छीना तो उसका भी छीन कर उसको दिया जाता था। अदल और इंसाफ का बोलबाला ऐसा कायम किया कि लोगों ने लूटे हुए माल जिनके लूटे थे उनको वापस कर दिए। ये अदल और इंसाफ जहां रहेगा अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, और जहां अदल और इंसाफ नहीं होगा वह अमन नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीनन मैं कहता हूं कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो, यकीनन हम इसके कायल हैं। लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। यह अदल का तकाजा है, यही अदल का तकाजा है मेरे भाइयों। इसलिए जहां अदल होगा वहां अमन होगा, और जहां अदल नहीं होगा वहां अमन भी नहीं होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमन को कायम किया है अदल के साथ। अदल ऐसा कायम किया था कि दुनिया अश कर रही थी। आपको मालूम है अदल कैसा था? अल्लाह के नबी ने जो अदल कायम किया, उस अदल की एक जीती जागती मिसाल मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आओ, ये अदल की मिसालें तुमने तकरीरों में नहीं सुनी होंगी, जलसों में आपको नहीं बताई गई होंगी, हुक्मरानों को बताओ। मैं चाहता था कि ये अदल के वाकयात जब मैं बताऊं तो ये मंत्री और ये नेता और ये मिनिस्टर सब रहें, लेकिन अफसोस तो ये है कि मुझे तकरीर का नंबर बाद में दिया जाता है। तकलीफ ये होती है कि मुझे सुनना तो सबकी पड़ती है, मेरी नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि ये सुने और इनको बताया जाए कि हम ऐसे आदिल के खुगर हैं और ऐसे आदिल के कायल हैं। ये अदल अगर कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ हैं, ये अदल अगर बीजेपी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर जेडीयू करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर आरजेडी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये अदल हमें चाहिए और ये इंसाफ हमें चाहिए कि जो भी हो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए।
क्यों नहीं चलता है? मेरे भाइयों, हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं, और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किसमें है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है। मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है। देख रहे हैं आप, हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया, गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा, जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो, और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे, तुम भी इससे अपना बदला ले लो, तुम भी इससे अपना इंतकाम ले लो। उस मजलूद ने 3 कोड़े हजरत अली के गुलाम को मारे। पूरे मजमे में भरी अदालत ये मंजर देख रही थी। हजरत अली ने अपने गुलाम को भी 3 कोड़े पड़वाए, जबकि कोड़े खाने वाला आदमी मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था कि मैंने ऐसा किया। हजरत अली ने कहा जाओ इतने कोड़े मारो, उसने 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली से उसने कहा मुझे 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। हजरत अली ने उससे पूछा कंबर से, क्या ये सही है? कहा हाँ 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। तो अब 3 कोड़े खाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, और उस गैर मुस्लिम मजलूद के हाथ में कोड़ा देकर अपने मुसलमान गुलाम कंबर को कोड़े पड़वाए। आओ ये आईना दिखाओ, ये देश का चौकीदार भी देखे, ये देश का गृह मंत्री भी देखे, ये देश के वीआईपी कल्चर के लोग भी देखें, और ये आईना लालू और तेजस्वी भी देखे, और ये आईना नीतीश कुमार जी भी देखें। हमें ऐसे इंसाफ की जरूरत है, ऐसा अदल जो भी हमारे साथ करेगा हम मुसलमानों के वोट का वो हकदार होगा। हमें ऐसा इंसाफ चाहिए। हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, हम ये चाहते हैं कि हमें सोतेला व्यवहार हमारे साथ न किया जाए, हमारे साथ गुस्ताखी न की जाए, हमें भारत का बराबर का नागरिक समझा जाए, हमें बराबर का हिस्सेदार भी समझा जाए, और जो हमारे साथ हक और इंसाफ की बात करेगा हम उसको अपना वोट देंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी अगर अपने हाल और चाल से दिखाओगे तो हम इतने अंधे भी नहीं है कि हम उसको समझते नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी हैं और वोट कहां देना है उसके लिए हमें दिमाग भी दिया है। इसलिए हम आंखों से देखेंगे भी और दिमाग से हम काम भी लेंगे। इसलिए सुनते चलिए, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को भी कोड़े लगवाए। कभी कभी आपने देखा होगा भीड़ में पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। काजी शुरह की अदालत है, एक मुकदमे की सुनवाई है, उसमें गैर मुस्लिमों की भीड़ लगी हुई है, मुसलमानों की भी भीड़ लगी हुई है। और काजी शुरह जानते हो कौन काजी हैं? काजी शुरह वो है जिन्होंने अपने बेटे तक को सजा दी थी।
اپنے بیٹے کے خلاف بھی سزا سنائی تھی. قاضی شریح وہ ہے کہ جب ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے ٹیچر نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے کسی نائی سے حجام سے باربر سے بال کٹوائے اور عصر کی نماز کا وقت قریب تھا. جب وہ بال کٹوا کر واپس آیا تو عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ چکی تھی. اگرچہ اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوڑ دی. تو قاضی شریح نے ایک موٹا ڈنڈا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے اس لیے یہ ڈنڈا میں بھیج رہا ہوں. اس لکڑی سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ لکڑی جب تک ٹوٹ کر 3 حصوں میں نہ بڑھ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے نہ ہو جائیں, تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو اور اس کو بتاؤ کہ تم نے ایسے تنگ وقت میں بال کیوں کٹوائے جب نماز سے عصر کا وقت قریب تھا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جا سکتے تھے, تمہاری جماعت کیوں چھوٹی؟ میرے بھائیو, یہ وہ قاضی شریح ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا. ان کی ایک عدالت میں ایک فیصلے کے دن غیر مسلم اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی بھیڑ کے اندر دربان نے, جو قاضی شریح کا دربان تھا, آج کل بھی عدالت میں لوگ کہتے ہیں نا, جو لکڑی پکڑے لیے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں حاضر ہو, آؤ تمہارا مقدمہ ہے. ہم سے زیادہ کورٹ کچہری آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی, نہ سمجھی ہوگی. تو میرے بھائیو, آج بھی کورٹ کچہریوں میں لوگ رہتے ہیں. جو جج کے بالکل قریب بیٹھتا ہے وہ اس کو اردو میں دربان کہا جاتا ہے. دربان. میرے بھائیو, قاضی شریح کو لوگ گھیر رہے تھے تو دربان نے ایک کوڑا مار دیا. ایک کو ماریں گے تو سب بھاگ جائیں گے, ایک غیر مسلم کو کوڑا لگ گیا. ایک کوڑا جیسی پڑا بھیڑ تتر بتر ہو گئی, ادھر ادھر ہو گئی, لیکن جس کو کوڑا پڑا وہ وہیں کھڑا ہو گیا. قاضی شریح نے کہا کہ بھیڑ ادھر ادھر چلی گئی, تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب, آپ کی عدالت میں ابھی ابھی میرا ایک کیس ہم درج کرنا چاہتے ہیں. کیا ابھی ابھی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے آپ کے دربان نے کوڑا مارا اور وہ پوری بھیڑ میں یہ کوڑا مجھے لگائے؟ تو آپ کا دربان یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجمع ہے, بھیڑ ہے, ادھر ادھر ہو جاؤ. پہلے اعلان کرنا چاہیے, اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے. بھیڑ کو بھگانے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن ڈائریکٹ کوڑا مار دیا گیا. نہ کوئی انفارمیشن دی گئی, نہ یہ کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا ادھر عدالت سے چلے جاؤ. اس طریقے کی کوئی آواز نہیں لگائی. کوڑا اٹھایا اور کوڑا ڈائریکٹ مارا اور وہ کوڑا مجھے لگا ہے. مجھے انتقام چاہیے, مجھے بدلہ چاہیے. قاضی شریح نے اپنے دربان کو دیکھا, فرمایا تمہارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے, کٹگھرے میں چلو. دربان کو کٹگھرے میں کھڑا کیا گیا. پوچھا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دربان نے کہا آپ کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے, بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے میں نے کوڑا مارا, ایک ہی کوڑا مارا جو اس کو لگ گیا. کہا کیا تم اس کوڑے مارنے کا اعتراف کرتے ہو؟ کہا میں نے یہ کوڑا مارا ہے. کہا اب تم ادھر آ جاؤ. مجمع میں اپنے دربان کو کھڑا کر دیا اور اس شکایت کرنے والے یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا. کہا اس دربان نے تمہیں جتنی زور سے کوڑا مارا ہے, ایک کوڑا تم بھی اس کو مارو. لہذا اس یہودی نے کوڑا اس دربان کو بھی مارا اور پورے مجمع نے یہ عدل دیکھا, یہ انصاف دیکھا. تو جب ایک یہودی اور قاضی کے دربان میں دربان کو مار رہا ہے, قاضی کے دربار میں دربان کو کوڑا مار رہا ہے, اور قاضی خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے, یہ عدل دیکھیں گے تو امن کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی جگہ پر امن تھا, ایسی جگہ پر انصاف تھا, ایسی جگہ پر خونریزی نہیں تھی. آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے
کہ آج سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کہ اگر منی پور کے معاملے پر آپ نہیں بولیں گے تو ہم ایکشن لیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جو کام حکومتوں کا تھا، جو کام گورنمنٹ کا تھا، جو کام سرکاروں کا تھا، آج وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے۔ یہ تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں ہم پہنچ گئے۔